السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، کل ہم نے یہاں تک کا سبق سنایا تھا۔ اب انشاءاللہ الرحمن میں یہاں سے آگے کوشش کروں گا سنانے کی۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ انسان دو چیزوں سے مرکب ہے، ایک جسم جو ظاہر ہے اور نظر آتا ہے، دوسری روح جو اگرچہ آنکھوں سے نظر نہیں آتی لیکن اس کے ہونے کا ہم سب کو یقین ہے۔ پھر انسان کے ان دو چیزوں کا باہمی تعلق اس دنیا میں اس طرح ہے کہ تکلیف و مصیبت یا راحت و لذت کی جو کیفیت یہاں آتی ہے وہ براہ راست جسم پر آتی ہے اور روح اس سے طبعاً متاثر ہوتی ہے۔ مثلا انسان کو چوٹ لگتی ہے، وہ زخمی ہوتا ہے، یا مثلا وہ کہیں آگ سے جل جاتا ہے، تو ظاہر ہے کہ چوٹ اور آگ کا تعلق براہ راست اس کے جسم سے ہوتا ہے، لیکن اس کے اثر سے روح کو بھی دکھ ہوتا ہے۔ اسی طرح کھانے پینے سے جو لذت حاصل ہوتی ہے وہ بھی براہ راست جسم ہی کو ہوتی ہے، لیکن روح بھی اس سے لذت حاصل کرتی ہے۔ الغرض اس دنیا میں انسان کے وجود اور اس کے حالات میں گویا جسم اصل ہے اور روح اس کے تابع ہے، لیکن قرآن اور حدیث میں عالم برزخ سے متعلق جو کچھ بتلایا گیا ہے اس میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہاں معاملہ اس کے برعکس ہوگا، یعنی اس عالم میں جس پر جو اچھی بری واردات ہوگی وہ براہ راست اس کی روح پر ہوگی اور جسم اس سے طبعاً متاثر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے شاید اسی کے لیے اس حقیقت کا سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ اس دنیا میں بھی اس کا ایک نمونہ پیدا کر دیا ہے، وہ عالم رویا یعنی خواب ہے۔ عالم رویا کو خواب کہتے ہیں۔ عقل و ہوش رکھنے والا ہر انسان اپنی زندگی میں بار بار ایسے خواب دیکھتا ہے جن میں اس کو بڑی لذت ملتی ہے یا بڑی تکلیف ہوتی ہے، لیکن خواب میں یہ لذت یا تکلیف براہ راست دراصل روح کے لیے ہوتی ہے اور جسم طبعاً اس سے متاثر ہوتا ہے۔ یعنی خواب میں آدمی مثلا جب یہ دیکھتا ہے کہ وہ کوئی لذیذ کھانا کھا رہا ہے تو صرف یہی نہیں دیکھتا میری روح ہی کھا رہی ہے یا خیالی قوت ہی کھا رہی ہے، بلکہ اس وقت وہ یہی دیکھتا ہے کہ بیداری کی طرح وہ اپنے ایک جسم والے منہ سے کھا رہا ہے جس سے روزانہ کھایا کرتا ہے۔ اسی طرح خواب میں اگر وہ یہ دیکھتا ہے کہ کسی نے اس کو مارا تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس کی روح کو مارا گیا، بلکہ وہ اس وقت یہی دیکھتا ہے کہ مار اس کے جسم پر پڑی ہے اور اس کے جسم پر اس وقت ویسی ہی چوٹ لگی جیسے بیداری میں مار پڑنے سے لگتی ہے۔ حالانکہ واقعی میں جو کچھ گزرتا ہے وہ خواب میں دراصل روح پر گزرتا ہے اور جسم سے طبعاً متاثر ہوتا ہے، لیکن اس کی طبیعت متاثر ہوتی ہے۔ البتہ کبھی کبھی جسم کا یہ تاثر اتنا محسوس ہو جاتا ہے کہ آدمی بیدار ہونے کے بعد جس پر اس کے نشانات اور اثرات بھی پاتا ہے۔ الغرض نیند کی حالت میں اچھے یا برے خواب دیکھنے والے شخص پر جو کچھ گزرتا ہے اس کی نوعیت یہی ہے کہ وہ براہ راست اور اصلی طور پر روح پر گزرتا ہے اور جسم پر اس کا اثر طبعاً پڑتا ہے۔ اسی لیے خواب دیکھنے والے کے قریب والا آدمی بھی اس کے جسم پر کوئی واردات گزرتے ہوئے نہیں دیکھتا، کیونکہ ہم اس دنیا میں کسی انسان کے ان کے ہی حالات کو دیکھ سکتے ہیں جن کا تعلق براہ راست اس کے جسم سے ہو، پس عالم برزخ میں یعنی مرنے کے بعد سے قیامت تک کے دور میں
اچھے برے انسانوں پر جو کچھ گزرنے والا ہے، جس کی بعض تفصیلات آگے آنے والے حدیثوں میں حضرت عربی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ اس کی نوعیت بھی یہی ہے کہ وہ اصلی طور پر اور براہ راست روح پر گزرے گا اور جسم طبعاً اس میں شریک ہوگا، اور عالم رویا خواب کے تجربات کی روشنی میں اس کو سمجھ لینا کسی سمجھنے والے آدمی کے لیے زیادہ مشکل نہیں ہے۔ امید ہے اس دنیا اور عالم برزخ کے اس فرقے کو جان لینے کے بعد وہ عامیانہ اور جاہلانہ شبہے اور وسوسے سے پیدا نہ ہوں گے، جو قبر کے سوال و جواب اور عذاب و ثواب کی حدیثوں کے متعلق بعض ضعیف الایمان اور کم عقل لوگوں کے دلوں میں پیدا ہوا کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔